السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال آ رہا ہے اور اس نئے سال کے موقع پر 2025 کے آمد کے موقع پر بہت ساری خرافات میں اہل ایمان اور مسلمان بھی غیروں کے ساتھ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نئے سال پر جشن یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان اور اسلام کے لیے یہاں نئے سال پر جشن منانے کا تصور ملتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نئے سال یا نئے مہینے کی شروعات پر احادیث میں صرف ایک دعا ملتی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا یا اس کا سکھانا ثابت ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور وہ دعا ہے اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا ملتی ہے، اس دعا کا تو ہمیں نئے سال کے موقع پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی نئے سال کے موقع پر ہوتا ہے اس کا اسلام اور مسلمانوں سے دور دور کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نئے سال کے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پھر دو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ ہم یہ ہمارا 2024 جو گزرا ہے، یہ ہمارا دینی اعتبار سے، یہ دنیاوی اعتبار سے، اس میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، کتنا حاصل کر لیا، کتنا حاصل کرنے سے رہ گیا۔ اگر آپ 2024 کے شروع ہونے سے پہلے بے نمازی تھے تو کیا آپ نمازی بن گئے؟ 2024 کے شروع ہونے سے پہلے آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کیا آپ نے سیکھ لیا؟ یا پڑھنا جانتے تھے، پڑھتے نہیں تھے تو کیا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا؟ یا اسی طریقے پر 2024 سے پہلے آپ اپنے حلال کاروبار میں محنت نہیں کرتے تھے اور اب آپ نے محنت شروع کر کے کتنا حلال طریقے پر پیسہ کما لیا؟ آپ نے اپنے بزنس کو حلال انداز میں کتنا گروہ کر لیا، کتنا آپ نے بڑھا لیا؟ اس طرح اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں اپنے آپ سے معلوم کریں کہ تم نے 2024 میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک کام ہے محاسبہ کرنا، تو یہ محاسبہ کریں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں اس موقع پر اور اس وقت میں کرنا چاہیے وہ ہے فیوچر کی پلاننگ، لاہیہ عمل، آئندہ کا لاہیہ عمل۔ آگے جو 2025 آ رہا ہے اس میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ 2025 کے شروع ہوتے ہی اپنی پلاننگ اپنی نوٹ بک میں لکھیں کہ اس سال مجھے یہاں یہ میری منزل ہے، یہاں پہنچنا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، کاروبار کو اتنا بڑھانا ہے، نماز کی پابندی کا اتنا اہتمام کرنا ہے، یا فلاں کام میں مجھے اتنا آگے جانا ہے۔ یہ فیوچر کی پلاننگ کریں اور جو گزر گیا اس کا محاسبہ کریں۔ جب یہ دونوں کام آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے پھر انشاءاللہ زندگی ٹریک پر آتی چلی جائے گی۔ ورنہ اس نئے سال میں کچھ نیا نہیں ہے، وہی دن ہوگا، وہی رات ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دن اب پہلے آنے لگا یا رات بعد میں آنے لگی یا دن پہلے آنے لگا، کوئی اس میں نیا نہیں ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں، خاص طور پر نئے سال کی پہلی رات بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس رات میں دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں بچتا جو دنیا میں نہ کیا جاتا۔ بہت سے نشیڑی اس رات میں پہلی بار نشہ کرتے ہیں، بہت سے پاک دامن اس رات میں پہلی بار زنا کرنے اتر آتے ہیں، بہت سے بہنوں کی عزتیں لوٹتی ہیں، بے حیائی بالکل عام اور عریانیت بالکل عام ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کون کون سے فواحش اور گناہ لوگوں کی جانب سے اس رات میں کیے جاتے ہیں اور پورے سال اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا چاہیے اور کسی بھی ایسے عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارے ایمان پر چوٹ پڑ رہی ہو۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں اس نئے سال کی پہلی رات میں 12 بجے کے بعد وہ تمام گناہ کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتے۔ یہ مومن اور مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیں، محاسبہ کریں 2024 میں کیا کھایا، کیا کھویا اور کیا پایا، 25 میں کیا پانا چاہتے ہو، کہاں تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی پلاننگ کریں، اللہ سے خیر عافیت کی دعا کریں۔ اور جو دعا شروع میں نے پڑھی، اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، اس دعا کو پڑھ کر کے نئے سال کی شروعات کریں، اللہ سے خیر کی توقع اور امیدیں رکھیں اور اس ارادے سے اگلے سال میں داخل ہوں کہ یہ سوچ کر کے داخل ہوں کہ میری زندگی کا اور ایک سال کم ہو
گیا, اللہ نے مجھے زندہ رہنے کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اس میں سے اور کم ہو گیا. جب اس نظریات کے ساتھ ہم چیزوں کو سوچیں گے تو پھر نئے سال کے آنے پر خوشی نہیں ہوگی, غم ہوگا. نیکیاں کرنے کا اللہ نے جو وقت دیا تھا وہ اور کم ہو گیا ہے. اس لیے اس نظریے سے اس طرح اپنے نئے سال کی شروعات کریں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.